خوش آمدید مائی لسنرس. آئی ایم یورس نیریٹر اینڈ ٹوڈے آئی ایم بیک ود ایپیسوڈ نمبر 8 آف میری روح میں اتر ذرا بائی عنایا احمد. دیبا عارف کے آفس سے نکلی تھی. اناب کمپیوٹر پہ فائلیں تیار کر رہی تھی. 2 دن بعد آج اناب آفس آئی تھی. اپنے رویے پہ اس کو غصہ تھا مگر وہ کیا کرتی، اس کے اختیار میں کچھ نہ تھا. اناب عارف سر تمہیں آفس میں بلا رہے ہیں، دیبا نے اطلاع دی تھی. کیا؟ مگر کیوں؟ اناب کے طوطے اڑ گئے تھے. کیوں کیا مطلب یار، کوئی کام ہوگا نا، جاؤ. اس سے پہلے کہ سر کو اور غصہ آئے، مگر اب پلیز کوئی حماقت مت کرنا. دیبا نے اناب کو 2 دن پہلے والی بات یاد دلائی تھی. دیبا پلیز وہ بات بار بار مت کیا کرو. مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیسے اتنا ریئیکٹ کر گئی. حالانکہ عارف سر ایسے نہیں ہے، جانتی ہوں میں، مگر اس وقت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. اناب روحانسی سی بولی تھی. اچھا پلیز تم میری باتوں کو سیریسلی نہ لو. مون ٹھیک کرو اب اپنا، جاؤ. اس سے پہلے کہ سر کو مزید غصہ آئے، دیبا نے کہا تھا. اناب ہمت کرتی سر ہلاتی چل پڑی. آفس کا دروازہ کھول کے جانے ہی لگی تھی کہ 2 ورکرز منہ لٹکائے باہر نکل رہے تھے اور اندر سے عارف کی دہاڑ نما آواز بھی آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ غصہ اپنے عروج پہ ہے. اناب کا دل دھڑکا تھا، ہتھیلیاں نم ہو گئی تھی. وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی، ہاتھ پہ بندھی گھڑی کی طرف دیکھتی ہمت کرتی اندر گئی تھی. لارا پہ عارف کسی بات پہ برس رہا تھا. ایک مشٹی سی نگاہ جب اندر داخل ہوتی اناب پر ڈالی تو غصہ اور تیز ہوا. لارا کو جانے کا کہہ کے اب وہ اناب کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی. آپ کو اب کوئی اسپیشل انویٹیشن دینا ہوگا یا اٹھا کے لانا ہوگا؟ تشریف رکھیں محترمہ. عارف کا طنز گونجا تھا. اناب نے ڈرا سا سر اٹھا کے اس کو دیکھا جو اس کو ہی گھور رہا تھا تو وہ فوراً اناب سر جھکا کے آگے چل پڑی تھی. یہ چیئر ہے جسے بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو گھورنا بند کریں اس کو اور تشریف رکھیں. میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے، عارف نے سرد لہجے میں کہا تھا. اناب کو یہ کہیں سے بھی نرم لہجے والا عارف نہ لگا تھا. کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ پچھلے 2 دن آپ آفس کیوں نہیں آئیں؟ آپ اس آفس کی ورکر ہیں، مگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک اونر سے بھی زیادہ ہے. اتنی ذہین ہے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں علم کہ اپنی غیر حاضری کی اطلاع دینا لازمی ہے. عارف مسلسل اس پہ برس رہا تھا. یہ رہی آپ کی رپورٹ. پچھلے 4 ماہ سے آپ اس کمپنی کا حصہ ہیں، مگر آپ کی کارکردگی صفر ہے. میں آخر کس بنا پہ آپ کو مزید اپنی کمپنی میں رکھوں؟ کچھ بتانا پسند کریں گی آپ مس اناب جمشید؟ عارف نے ایک لفظ چبا کے کہتے ہوئے ایک فائل اس کے سامنے اچھالی تھی. اناب نے ایک نظر اٹھا کے عارف کو دیکھا تھا. ایک لمحے کو عارف کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تھا. اناب کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو اس کو شکوہ کرتے نظر آئے تھے. اگلے ہی پل عارف کو اناب کی اس رات والی بے اعتباری اور اپنی ذات کے لیے استعمال کیے گئے لفظ ہوس یاد آیا تھا تو ایک غصے اور اشتعال کی لہر دوڑ گئی تھی. آئی ہیٹ ٹیئرز، اسٹاپ کرائنگ، عارف نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے جبڑے آپس میں بھیجے تھے. لسن مس اناب جمشید، دس از یور لاسٹ چانس. مجھے سائٹ کی فائل آج رات 9 بجے تک ریڈی چاہیے. آپ ابھی سائٹ پہ جائیں گی اور کام سٹارٹ کریں گی، انڈرسٹینڈ؟ عارف نے کہا تھا تو اناب نے سائٹ کے نام پر جھکا سر اٹھایا تھا. میں کیسے سائٹ پہ جا سکتی ہوں؟ وہ تو اناب تو سائٹ کا نام سن کے ہی دہشت میں آ گئی تھی تو بدقت بولی تھی. نو آرگیومنٹس، مجھے آج رات تک یہ فائل چاہیے، سو لیو ناؤ. عارف تو جیسے کان لپیٹے بیٹھا تھا. اب کے کرخت لہجے میں بولا تھا تو اناب اٹھ کے باہر نکل گئی. عارف نے اپنا سر پیچھے کرسی پر لگایا تھا. کیا مصیبت ہے یار، عارف بڑبڑایا تھا. مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. عارف کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تھا. جو بھی تھا وہ ایک لڑکی تھی. آخر اس کی خاطر اس نے اپنی جان مصیبت میں ڈالی تھی. وہ سائٹ کے نام سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی. میں نے اسے سائٹ پہ ہی جانے کا بول دیا. اف، عارف منمنایا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے خود جاتا یا پھر کال کر کے منع کرتا، حماد کے ہمراہ کلائنٹ آفس میں داخل ہو چکے تھے. مجبوراً ان کے ساتھ عارف کو رکنا پڑا تھا. 15-20 منٹ بعد وہ جب کلائنٹ کے ساتھ باہر نکلا تو دیبا اکیلی بیٹھی نظر آئی تھی. کلائنٹس کی ہمراہی میں وہ لفٹ کی طرف بڑھا تھا جب بلڈنگ سے نکلتے ہوئے اس کی نظر روڈ سائڈ پہ کھڑی اناب پر پڑی تھی.
اس نے شولڈر بیگ ڈالا ہوا تھا۔ کلائنٹ سے ہاتھ ملا کے واپس جاتے عارف کے قدم گولی کی آواز سے تھم گئے تھے۔ وہ پیچھے مڑا تھا تو عناب اسے روڈ پر کھڑی نظر آئی تھی، جس کے سامنے سے ایک گاڑی تیز رفتاری سے گزرتی چلی گئی تھی۔ سب ایک لمحے میں ہوا تھا، ہر منظر جیسے تھم سا گیا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگ گئے تھے۔ عناب زمین پہ ڈھیر تھی، خون اس کے ارد گرد پھیلتا جا رہا تھا۔ وقت نے ایک اور چال چلی تھی، اب کی بار شاید زندگی کی بازی ہارنی پڑ جانی تھی۔ عارف ساکن کھڑا، خود سے چند فٹ کے فاصلے پہ زمین پر ڈھیر خون میں لپٹی پڑی عناب کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے غصے کی وجہ سے وہ اس بیچاری پہ چلایا تھا اور اب وہ صرف اس کی وجہ سے یوں موت کے منہ میں جا پڑی تھی۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ اس احساس نے عارف کے منجمد وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا عناب کی طرف گیا تھا، مگر چند فٹ کا فاصلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ آگے کو بڑھ رہا ہے مگر اس کے قدم اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ وہ گرتا پڑتا عناب تک پہنچا تھا۔ عناب خون میں لت پت، بے حس و حرکت، بے سدھ زمین پہ ڈھیر تھی۔ عناب! عارف نے اس کو سیدھا کرتے ہوئے پکارا تھا۔ کیا کیا نہ تھا اس کی آواز میں! بے چینیوں نے عارف کا وجود حصار میں لے رکھا تھا۔ عناب کی اس حالت پہ عارف کا دل کٹ گیا تھا اور اس کو اپنی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی حماد اور دیبا کی آوازیں آئی تھی اسے، مگر وہ بے حس و حرکت عناب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، جیسے اگر یہ ہاتھ چھوٹ گیا تو دنیا روٹھ جانی ہے۔ عارف کو ہوش تو تب آیا جب عناب کا بے جان ہوتا ہاتھ عارف کی گرفت ڈھیلی ہونے کی وجہ سے پھسلا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے زندگی اس کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ معصوم سا چہرہ اس وقت خاموش تھا۔ کال دی ایمبولینس، ہری اپ! عارف دہاڑا تھا۔ اگر دیر ہو گئی تو؟ اس احساس نے اس کے وجود میں بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ وہ عناب کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا تھپک رہا تھا، ساتھ ساتھ دیوانہ وار اس کو بلا رہا تھا۔ پلیز عناب، ویک اپ! اوپن یور آئیز! اوپن یور آئیز عناب! وہ خون آلود ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپک رہا تھا جو غنودگی میں جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل حماد کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ چلیں عارف سر! عارف یہ آواز سنتا ایک پل ضائع کیے بغیر عناب کو بازوؤں میں بھرتا گاڑی تک لے گیا تھا۔ راستہ آج طویل تر ہوتا جا رہا تھا، یا شاید عارف کو یوں لگ رہا تھا۔ عارف عناب کی غنودگی میں نہ جانے دینے کے لیے مسلسل جتن کر رہا تھا، مگر عناب کا ذہن معوف ہوتا جا رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کے اسے فوراً آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا۔ عارف کی وائٹ شرٹ اس وقت خون آلودہ تھی، ہاتھ بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے خود پہ ضبط کرتا آئی سی یو کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑی تھیں۔ عناب اس کی حالت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہا تھا اور یہ احساس اس کو مارے ڈال رہا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے اس کے بھائی نے اپنی جان دی تھی اور آج عارف کے واسطے وہ اپنی جان پہ گولی کھا گئی تھی۔ عارف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے۔ اس وقت اسے عناب کی زندگی کی فکر تھی۔ حماد! ارباز کی ٹکٹ بک کرواؤ، وہ اگلے گھنٹے میں مجھے یہاں چاہیے، عارف نے حماد سے کہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دیبا چیئر پر روحانسی سی بیٹھی تھی۔ مگر سر، اتنی جلدی وہاں کون ہوگا؟ اور حماد کو یہ بات خاص پسند نہ آئی تھی شاید۔ حماد! کال ارباز رائٹ ناؤ! حماد کی بات پوری ہونے سے پہلے عارف بولا تھا۔ عارف کے لہجے میں سختی تھی۔ فی الحال عارف کے اختیار میں یہی تھا۔ حماد نے ارباز کو کال کرنے کے لیے سیل نکالا تھا اور باہر نکل گیا تھا، جبکہ عارف وہیں بیٹھا تھا۔ نیکسٹ سین۔ منٹوں کا کھیل ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ جو شہر چند منٹ پہلے سنسان اور اندھیر پڑی تھی، اب وہاں پولیس کے سائرن، لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سڑک پہ جا بجا خون کے دھبے اور تباہ شدہ گاڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ علی بھی اس جنگ میں جان کی بازی ہار گیا تھا اور علی کے ساتھ ساتھ ایک ثبوت جو کہ وہ ویڈیو تھی وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب جو کیس جیتنے کا آخری سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ملک صاحب اور ان کے 2 ملازم جان بچا پائے تھے، مگر وہ بھی زخمی تھے۔ جیسے ہی یہ خبر حویلی پہنچی تھی، عناب کی چیخوں سے ملک ہاؤس کی در و دیوار لرز اٹھی تھی۔ وہ ماتم کنا تھی۔ چھوٹے ہاتھوں میں کھیلا بھائی آج موت کے منہ میں جا سویا تھا۔ اپنی بیماری سب کچھ بھول بھال گیا تھا۔ اس کی تو گویا زندگی اجڑ گئی تھی۔ اس کا چھوٹا معصوم بھائی جو گود میں کھیلا تھا،
کیا کیا نہ یاد آیا تھا، ننھے سے قدموں کا بچپن میں اپنی طرف بڑھنا، جب پہلی دفعہ اس نے آپا پکارا تھا، اس کی آواز کی ٹھنڈک اس کے کانوں کے راستے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کو اسکول کے لیے تیار کرنا، بیماری میں اس کو سنبھالنا، راتوں کو جاگ جاگ کے اس کی شرارتیں، باتیں اور مستیاں، ڈر کے اس کا آپا آپا کہہ کے رونا، کسی کی ڈانٹ یا مار کھا کے روتے ہوئے اناب کے آنچل میں آن چھپنا، ایک ایک پل سب اس کو یاد آ کے تڑپا رہا تھا۔ 5-6 گھنٹے کے بعد جب پوسٹ مارٹم کے بعد علی کی لاش کو حویلی لایا گیا تھا تو اناب کی چیخوں نے سب حاضرین کو رلا دیا تھا۔ آج باقی غم بھی اس کو بری طرح ڈس رہے تھے۔ پھر سے پہلے قسمت کی ستم ظرفی کم تھی کیا؟ پہلے حالات نے ستم کیے، پھر باپ نیلم کے روپ میں ایک دوسری عورت لے آیا جس نے زبان اور ہاتھوں دونوں سے جینا حرام کر دیا، پھر ماں کی جدائی اور بھائی کی جدائی، شاکب کا شیطانی روپ جس میں علی کمزور ہونے کے باوجود ڈھال بنا تھا، اب وہ آخری سہارا بھی چھن گیا تھا۔ اس کا علی، اس کا بچوں جیسا بھائی، اناب نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے تھے جیسے وہ ہمیشہ اسے پیار کر کے پکارتی تھی، مگر وہ خاموش سا لیٹا ہوا تھا جسے سارے جہاں سے لڑ کے سویا ہوا ہو۔ اناب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے تڑپتے ہوئے امید سے علی پکارا تھا، ایک امید تھی شاید کہ وہ پلٹ کے جواب دے دے، مگر وہاں تو جامد خاموشی تھی۔ اناب کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا، اناب تڑپ اٹھی تھی، علی کی اذیت کا خیال کرتے ہوئے اس کا خون دیکھ کے یوں لگا جیسے کسی نے کلیجہ نکال لیا ہو، جیسے کسی نے دل پہ خنجر کھونپ دیا ہو۔ وہ بلبلا اٹھی تھی، اس کی معمولی سی تکلیف پہ وہ کانپ اٹھی تھی، پتہ نہیں کتنا تڑپا ہوگا، کتنی اذیت سہی ہوگی، مدد کے لیے پکار رہا ہوگا مگر کوئی بھی نہیں پہنچ پایا ہوگا۔ علی اٹھو نا، آپا بلا رہی ہیں، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے امید سے روتے بلکتے کہہ رہی تھی، مگر علی نے تو چپ سادھ لی تھی۔ ظالم اور بے رحم لوگوں کی دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ شہرش بھی، جان رباب اور بلقیس بیگم بھی اس کے دکھ پہ رو رہی تھی۔ دوسروں کو دکھی دیکھ کے اپنے دکھ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ جب ارباز آیا تو اس کو دیکھ کے اناب روتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اناب کے رونے بلکنے پہ ہی جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ چیختی رہ گئی تھی کہ بھائی ان کو بولیں کہ میرے بھائی کو مت لے کے جائیں۔ بھائی، آپ کو نہیں پتا مگر مجھے پتا ہے، علی میرے بغیر نہیں رہتا۔ بھائی، آپ سن کیوں نہیں رہے؟ مت لے کے جائیں علی کو بھی، وہ اکیلا ڈر جاتا ہے۔ اناب غائب دماغی سے بول رہی تھی، ارباز خود روتا اناب کو چپ کروا رہا تھا۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے، یہاں سب محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، جس کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی محال ہو، پھر بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے منو مٹی تلے چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ ضبط کی انتہا، درد کی انتہا، یہاں دنیا کا ہر رشتہ اور طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ ارباز اناب کو ساتھ لگائے رکھتا تھا، وہ اس غم سے نڈال تھی۔ اس نے سب سے درخواست کی تھی کہ کوئی بھی اسے حشام اور احتشام والے واقعے کا نہ بتائے، کیونکہ ڈاکٹر نے اناب کی طبیعت کے پیش نظر اس کو کسی بھی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا، ورنہ اس کی حالت بگڑ سکتی تھی۔ سب نے ارباز کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ ملک صاحب احسان فراموش نہیں تھے۔ سب کو پتا تھا کہ علی نے ملک صاحب کو وہاں چھپا کے ان کی جان بچائی تھی اور خود جا کے ملک صاحب کے چادر لپیٹ کے بیٹھ گیا تھا تاکہ ان کو یہ ہی شک ہو کہ یہ ملک ہے۔ ہوا بھی یہی تھا، وہ علی کو ملک سمجھ کے گولیاں برسا گئے تھے۔ اس جانساری پہ یہ تو بنتا تھا کہ علی سے جڑے لوگوں کا خیال رکھا جاتا۔ اس کے ذمہ دار اناب ملکوں کو ہی گردانتی تھی۔ ملک کی جان بچانے کی خاطر اس کے بھائی کو بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ وہ وویلا بھی کرتی، کبھی ملک صاحب کا گریبان پکڑ کھڑی ہو جاتی۔ شہرش بیگم کو یہ بچی بالکل اپنے جیسی ہی لگتی تھی۔ جب ان کا شوہر ان کو چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی دنیا سے دور ہو گئی تھی، اسی لیے وہ خود کو اناب کے قریب کرنا چاہ رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ذہنی اذیت کتنی بری ہوتی ہے۔ ارباز اناب کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے تھے، مگر اس کی جاب تھی۔ شہرش بیگم اور حویلی والوں کو یقین دہانی پہ وہ دل مضبوط کرتا اس کو چھوڑ پھر دبئی چلا گیا تھا۔ ادھر اب اناب بھی سنبھل گئی تھی ذرا، مگر
خاموشی جو کی تو تھی، نہ ہی وہ ٹائم سے کچھ کھاتی پیتی تھی، صرف شہرش بیگم کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دے دیتی تھی۔ ارباز سے مشورے کر کے شہرش بیگم نے شہر میں اپنی ایک پروفیسر دوست کے ہاں ایہاب کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں سے دور رہ کر پڑھ سکے اور یہاں کی سوچوں سے خود کو آزاد کروا سکے۔ پھر یوں 2 سال کا عرصہ وہاں گزار کے ارباز سے جب رہا نہ گیا تو بہن کو دبئی بلوا لیا تھا، لیکن خود ابھی تک بہن سے ملنے نہ آ پایا تھا۔ دنیا کے کام ہی جان نہ چھوڑ رہے تھے، اور ویسے بھی خدا نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ملک صاحب نے کیس لڑا تھا، مگر شاہ کچھ عرصے جیل میں رہ کے پھر ضمانت پہ رہا ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے سکون سے گزرا تھا، مگر پھر ان کی حیوانیت کی بھیٹ شریان نامی ایک لڑکی چڑھی تھی۔ نیکسٹ سین۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں، عارف نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں آپ کا کیا قصور بھلا؟ خود کو مت برا بھلا کہیں سر آپ۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، حماد نے آگے بڑھ کے تسلی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا رحم دل بوس کسی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا ہی قصور ہے، نہ میں غصے میں ہوتا، نہ اس کو باہر جانے کا کہتا، اور نہ یہ سب ہوتا۔ ہمیشہ ہی ان سب کو ہماری وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عارف نے شکست لہجے میں کہا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کے ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کی طرف لپکے تھے۔ شی از آؤٹ آف ڈینجر، ریلیکس۔ گولی بازو کو چیر کے نکلی ہے، شکر کریں کہ ہڈی محفوظ رہی ہے، اور گرنے کی وجہ سے اور بھی چوٹیں آئی ہیں۔ گولی نکال دی گئی ہے، کچھ ہی دیر میں ان کو ڈریسنگ کرنے کے بعد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتے آگے بڑھ گیا تھا، اور عارف شکر ادا کرتے سامنے کرسی پر ڈھسا گیا تھا۔ پچھلے وقت میں اسے یوں لگا تھا کہ جیسے اس کی انرجی ختم ہو گئی تھی ساری۔ روم میں شفٹ کرنے کے 1.5 گھنٹے بعد ارباز آ گیا تھا۔ اناب بھی اب ہوش میں تھی۔ دیبا اور حماد سارا وقت اناب کے ساتھ ساتھ تھے، البتہ عارف نے ایک دفعہ جھانک کے بھی نہ دیکھا تھا۔ ارباز اندر داخل ہوا تو اناب کی حالت پہ اس کا دل کٹ گیا تھا، جو اس وقت سفید یونیفارم میں تھی جو اس ہاسپٹل کا تھا۔ بازو پہ پٹی بندھی تھی جس پہ خون کے دھبے تھے، ماتھے پہ بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور بازو۔ ارباز دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اناب! ارباز اسے پکارتا اندر داخل ہوا تھا۔ اناب آواز سن کے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ مہربان محرم چہرہ دیکھ کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارباز نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اناب کو یوں لگا وہ تپتے صحرا سے گلستان میں آ گئی تھی، دھوپ سے گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اس کا محافظ، جان سے پیارا بھائی اس کے سامنے تھا۔ آج سارا دکھ غم آج پھر تازہ ہو رہے تھے۔ دونوں وقت کی سازشوں پہ رو رہے تھے، مجبوریوں نے ان کو جکڑا ہوا تھا۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے تھے۔ ارباز اس کا سر تھپکتا اس کو چپ کروا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ رباب آج مکمل ریسٹ کے بعد یونی آئی تھی۔ زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، ماتھے پہ اور ہاتھ پہ بینڈیج لگی تھی بس۔ صبح سے اس کے ارد گرد حال چال پوچھنے والوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ان سب سے فارغ ہو کے وہ کلاس لینے چلی گئی تھی۔ آج کلاس میں نہ ہی رباب نے کوئی حرکت کی اور نہ ہی ارتضیٰ نے اس کو نوٹس کیا۔ کلاس ختم ہوئی تو ارتضیٰ اپنا فولڈر اور لیپ ٹاپ اٹھائے جانے لگا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ کچھ پوچھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ باقی کلاس کو فری کرتا وہ اس کی طرف گیا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پہ رباب میڈم براجمان تھی، جو لگ رہا تھا کہ آج ہی ساری بک ختم کر ڈالیں گی۔ اس کو سمجھا کہ وہ نکلنے ہی والا تھا کلاس سے، جبھی ایک کاغذ اڑتا ہوا کلاس سے باہر جاتی رباب کے ہاتھ سے بالکل ارتضیٰ کے پیروں میں گرا۔ ایکسکیوز می، رول نمبر 22، از دس یورز پیج؟ ارتضیٰ نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پیپر کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی نیچے دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ نیچے گرے صفحوں پر غور کرنے پر ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ رباب نے اپنا ہاتھ لبوں پہ رکھے اور آنکھیں میچ کے بند کی تھی۔ یا اللہ، بچا لے پلیز، پکا آج سے تہجد بھی پڑھوں گی پلیز۔ رباب نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تھا، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے۔ ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا کارٹون نما انسان بنایا گیا تھا،
سامنے ایک وائٹ بورڈ بنایا تھا، وہ انسان کھڑا وہاں کچھ لکھ رہا تھا، ایک ہاتھ وائٹ بورڈ پہ دھرا ہوا تھا اور رخ کلاس کی طرف تھا۔ عجیب نئے نقش بنائے گئے تھے۔ ارتضیٰ کو سمجھ میں 1 منٹ نہ لگا کہ یہ شاہکار کون ہوگا۔ یہ لیں آپ کی پچھلی 1.5 گھنٹے کی محنت، اگر یہی حالات رہے تو عنقریب ٹاپ آف دی لسٹ آپ کا ہی نام ہوگا فل فیل ہونے میں۔ ارتضیٰ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ چوٹ کا اثر دماغ پہ ہوا ہے سیدھا، بہتر ہے کہ اپنے دماغ کا علاج کروا لیں، ورنہ میرے پاس تو کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے آپ کے لیے۔ اب کہ ارتضیٰ نے اس کی چوٹ پہ طنز کیا تھا، رباب نے جھکے سر سے اس کی ساری باتیں سنی اور مرے ہاتھوں سے صفحہ پکڑا اور پھنکارتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اللہ، ٹیچر کیا ہے، پورے جلاد ہیں۔ ہائے کتنی پیاری ڈرائنگ کی تھی میں نے۔ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا بولی، رباب سدھر جاؤ۔ ضمیر نے ملامت کی تھی جسے وہ سلاتی، اپنے مارکے پہ ہنستی باہر کو لپکی تھی۔ رباب کاندھے پر بیگ ڈالے سامنے بنی سمت کی روش سے بے دھیانی سے گزر رہی تھی۔ وہاں خاصا ہجوم تھا، کلاسز کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو ٹیچر سمیت اسٹوڈنٹس کا طوفان بھی امڑ آیا تھا۔ رباب پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کے منہ کو لگا کے واپس ہاتھ میں پکڑتی موبائل میں گھسی گزر رہی تھی جب زوردار تصادم ہوا تھا اور پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین بوس ہو چکی تھی۔ رباب نے سر اٹھا کے دیکھا تو مقابل اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ رش کے پیش نظر رباب کا بازو سختی سے پکڑ کے سیمنٹ کی روش سے نیچے بنی کچی جگہ پر پہ گیا تھا۔ عقل کدھر رہتی ہے آپ کی؟ آخر کس جنم کے بدلے لے رہی ہیں آپ مجھ سے؟ جہاں مجھے دیکھتی ہیں وہاں آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ ارتضیٰ تپا کھڑا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے اب؟ رباب نے انجان بنتے الٹا سوال کیا تھا، حالانکہ دیکھ چکی تھی کہ پانی کی بوتل ارتضیٰ کے جوتے میں موجود پیر کو غسل دے چکی ہے، نتیجتاً جراب بھی گیلی ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ کا تو غصہ سے برا حال تھا۔ اب کرنے کو رہ کیا گیا ہے؟ دنیا کا ہر الٹا اور گھسا کام آپ نے ہی کرنا ہوتا ہے، مگر میرے سامنے ہی کیوں؟ جہاں مجھے دیکھتی ہیں آپ کے نٹ کیوں ڈھیلے ہو جاتے ہیں؟ ارتضیٰ کا دل کر رہا تھا کہ اس کو کچا چبا جائے۔ رباب نے سر اٹھا کے ارد گرد ہجوم کو دیکھا تھا، جہاں اب اکا دکا لوگ ہی تھے۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، وہ بوتل خود ہی میرے ہاتھ سے نکل کے گر گئی تھی، آخر اس میں میری غلطی کہاں تھی؟ رباب کے منطق نرالی تھی، اس نے سارا الزام بوتل پہ دھر دیا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ دنیا آپ کی ہرگز نہیں ہے؟ آپ غلط جگہ آ گئی ہیں، آپ کو تو کہیں اسپیس میں ہونا چاہیے تھا، ایلین جیسی حرکتیں ہیں ساری۔ ارتضیٰ نے درشت لہجے میں کہا تھا، آپ جناب کر کے مجھے پہ طنز کے تیر مت برسائیں، اس دن گھر پہ تو تم کہہ کے عزت کر رہے تھے، آج اتنی عزت مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ رباب نے تنک کے کہا تھا۔ رباب مشتبہ، آخر آپ چیز کیا ہو؟ ارتضیٰ نے اس کی بے تکی بات پہ بے بسی سے پوچھا تھا۔ میں؟ تو چیز بڑی ہے مست مست، لقمان کہہ رہا تھا مجھے، رباب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مگر جب مقابل کے تیور دیکھے اور اپنی بات پر غور کیا تو خود پہ لان تان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ بھی اول پول بک دیتی تھی وہ روانی میں۔ اب پتہ نہیں کیا سمجھے ارتجا سر اس کے بارے میں۔ رباب، اپنا منہ کھولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کیا بولنے لگی ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہی بولنا شروع کر دیتی ہیں، ارتجا نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز کی سختی سن کے رباب کو اپنی غلطی کا احساس دوگنا ہوا تھا۔ یہ لقمان کون ہے؟ لقمان مرزا بی بی اے کا؟ ارتجا نے کڑے تیور سے استفسار کیا تھا۔ لقمان مرزا رباب کا کلاس فیلو ہی تھا، جو کہ حد درجہ بگڑا شخص تھا۔ جی، رباب منمنائی۔ ٹھیک ہے، آئندہ اس طرح کی فضول گوئی میں برداشت نہیں کروں گا، اور اگر مجھے منہ اٹھائے تم لقمان مرزا کے پاس سے گزرتی بھی نظر آئی نا
تو اس دن یونیورسٹی میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ ارتضیٰ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ میں جو مرضی کروں، آپ کیوں مجھ پہ حد جاری کر رہے ہیں؟ رباب تب اٹھی تھی۔ بہتر ہے کہ یہ سوال آپ جا کے انکل ملک سے پوچھ لیں تو آپ کو بہتر جواب مل جائے گا۔ انہوں نے یہ ناقابل برداشت ڈیوٹی مجھے سونپی ہے جو مجبورہ مجھے نبھانی پڑے گی۔ ارتضیٰ نے چبا چبا کے کہا تھا کیونکہ مشتبہ صاحب اسے درخواست کر چکے تھے کہ وہ یونی میں رباب کا دھیان رکھے، کیونکہ سب حالات سے ارتضیٰ آگاہ تھا، جیسے بلا چوں چاں ارتضیٰ نے مان لیا تھا۔ آپ رباب نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ ارتضیٰ آگے بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا آپ کی بے تکی باتوں کا جواب دیتا رہوں، ارتضیٰ نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اف اف اللہ، یہ مغرور بندہ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ خدا نے اگر صورت پیاری دے دی ہے تو اس کا مطلب ہوا دوسروں کو یوں طنز کے تیر برسا کے مار دیں گے۔ کیا کروں میں اس انسان کا؟ رباب وہیں کھڑی بڑبڑائی رہی تھی۔ یہ مرض اتنا کب بڑھ گیا؟ اکیلے ہی بڑبڑائی جا رہی ہو؟ حمدان نے پاس آ کے اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ رباب نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ارے ارے، یوں مجھ معصوم کو کیوں گھور رہی ہو؟ حمدان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ رباب آگے بڑھ گئی۔ یار تم تو ناراض ہی ہو گئی، میں تو تمہاری طبیعت کا پوچھنے آیا تھا، کیسی ہو اب؟ مجھے بہت دکھ ہوا سب سن کے۔ حمدان تیز تیز چلتا رباب کے برابر جا رہا تھا جو غصے میں کیفے کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا سنو تو، اوے چڑیل! حمدان اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک ٹیبل کی طرف بڑھا اور اس کو کرسی کھینچ کر بیٹھا دیا۔ کیوں اتنی خود کو خونخوار بنائی گھوم رہی ہو؟ مجھ جیسے ہینڈسم انسان کو دیکھ تو تم غصہ کرنے سے رہی، بتاؤ پھر کیا وجہ ہے؟ حمدان نے رازداری سے پوچھا تھا۔ ہینڈسم اور حمدان قریشی، واٹ اے جوک! اور میں مذاق کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں، رباب نے تنک کے کہا تھا۔ اچھا بابا سوری، کیوں موڈ خراب ہے میری بہن کا؟ اس وقت تم بالکل اس خونخوار مناہل کی طرح لگ رہی ہو، حمدان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خبردار جو مناہل کو بیچ میں لائے، آخر کیا بیر ہے تمہارا مناہل کے ساتھ؟ رباب کے مطلب کی بات نکلی تھی۔ خدا گواہ ہے مجھے ہرگز اس کے ساتھ کوئی بیر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، جس رفتار سے وہ مجھ پہ طنز کے تیر برساتی ہے نا، تو پکا اس نے کوئی دشمنی مجھ سے مول لے لی ہے۔ حمدان پھیکی ہنسی ہنسا تھا۔ ہاں جی، وہ تو نظر آتا ہے مجھے بھی۔ صاف صاف کہو کیوں آئے ہو اب؟ رباب بالکل بھی رعایت کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ جوس پی کے پہلے اپنا موڈ ٹھنڈا کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ حمدان نے ہنستے ہوئے جوس اس کے سامنے کیا تھا۔ ویٹر ابھی سرو کر کے گیا تھا۔ حمدان بیٹھے ساتھ ہی ویٹر کو اشارہ کر چکا تھا۔ ہاں واقعی ہی اس مریخ کی روح سے ٹکر کے بعد مجھے ٹھنڈے جوس کی ضرورت تھی۔ خیر تم بتاؤ، مل گئی آپ کو اپنی اس گرل فرینڈ سے فرصت؟ رباب اب ارتضیٰ کو کہتی حمدان کو لتاڑ رہی تھی۔ حمدان ہنستے ہوئے اسے دھوپ چھاؤں کا روپ دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو تم رباب بلی! حمدان نے ہنستے ہوئے اسے سر پر چپت لگائی تھی۔ اب رباب بھی ہنس پڑی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کل رات سے خود سے لڑتا لڑتا آخر کار وہ اکتا گیا تھا تو اب تیار ہوتا، دل میں عہد کرتا ہاسپٹل کے لیے نکل چکا تھا۔ کل بار بار دل میں آیا کہ ہاسپٹل جانا چاہیے، مگر پھر عناب کی حالت کا خود کو ذمہ دار ٹھہراتا نہ جا پایا تھا۔ پولیس میں کل اس نے رپورٹ کروا دی تھی۔ عارف کو شک کیا پکا یقین تھا کہ حرکت فرحان مرزا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ شک پہ پولیس کو عارف نے اس واقعے کے بعد سے ہی الرٹ کر دیا تھا، مگر بعد میں پتہ لگا کہ فرحان مرزا تو پچھلے ہفتے سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ مرزا جس کے خلاف روزانہ کوئی نہ کوئی کمپلین درج ہوتی ہے، پچھلے 1 ماہ سے اس کا ریکارڈ نہایت ہی شفاف تھا۔ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ عارف کو اس کے پیچھے مرزا کا کوئی بڑا گیم لگ رہا تھا۔ اب تو اس کو انجام تک پہنچانا لازم ہو گیا تھا۔ عارف اگلا لاہے عمل سوچتا باہر نکلا تھا۔ نک سک تیار وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ارباز اس کو کوریڈور میں ہی مل گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو ارباز؟ عارف نے پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟
آپ کا بہت شکریہ ہے سر، اناب کو آپ بر وقت ہاسپٹل لے آئے۔ ارباز نے کہا تھا، شکریہ کر کے شرمندہ مت کرو، یہ سارا مسئلہ ہوا بھی میری وجہ سے ہی ہے۔ عارف نے اس کو سچ بتایا تھا۔ مطلب آپ کی وجہ سے؟ میں سمجھا نہیں۔ ارباز جو پہلے ہی اس بات پہ پریشان تھا کہ یوں اناب کو گولی کیسے لگ سکتی ہے، مگر فی الحال وہ چپ تھا۔ اب عارف کے بات پہ وہ الجھتا پوچھ گیا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں پہلے اناب سے مل لوں، پھر تم سے مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عارف نے اس کا کاندھا تھپکتے ہوئے کہا تھا، جی کیوں نہیں، آپ ہو آئیں، میں ادھر ہی ہوں، ویٹ کر رہا ہوں۔ ارباز کہتے ہوئے اپنے فون پہ آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عارف شاہانہ چال چلتا اس روم میں موجود چوتھے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت وہ گرے ٹو پیس میں ملبوس تھا۔ اربوں کے رنگ و روپ والا عارف مشتبہ ملک، جو ایک دنیا کو اپنے آگے پیچھے گروا دیتا تھا، آج اس وقت خود کنفیوز ہو رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے دروازہ ہلکا سا نوک کیا اور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اناب کی حالت پہ عارف کا دل دکھ گیا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، گلابی ہونٹ خشک پڑے ہوئے تھے، سرخ رخسار زرد رنگ پڑ چکے تھے، بال لاپرواہی سے بندھے تھے۔ اس حالت میں اس کو پہنچانے والا میں ہی ہوں۔ دل نے کٹہرے میں لاپٹکا تھا۔ کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر کے اناب نے دروازے کی طرف دیکھا تو نظریں واپس آنا بھول گئیں۔ دل دھڑکا تھا اور اس دن والا واقعہ یاد آ گیا، وہ شفاق عارف ایک سرد آہ خارج کرتا آگے بڑھا تھا، اس کے بیڈ کے قریب پڑی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ کیسی ہو؟ عارف نے سوال کیا تھا۔ چند پل خاموشی رہی۔ زندہ ہوں، اناب کی آواز خاموشی میں ابھری تھی۔ عارف کا دل اس کے شکوے پہ مچل اٹھا۔ میں اس تکلیف پہ تم سے معافی چاہتا ہوں، ایک بار پھر میری ذات کے بدلے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، عارف نے ہارے لہجے میں کہا تھا اور نظریں اناب کے چہرے پہ ٹکا دی تھی جو عارف کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ نہیں، آپ بھلا کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے آپ کو اور آپ کی کمپنی کو پچھلے کئی ماہ سے خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میں اس نقصان پہ شرمندہ ہوں، مگر میں اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اناب منمنائی تھی۔ عارف ایک ٹک اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا، جو پہلے سے اسے کمزور لگی تھی۔ آخر کل ہی اتنا خون بہا تھا۔ اچھا، اور کچھ یا بس؟ عارف اس کے خاموش ہونے پہ اطمینان سے بولا تھا۔ اناب نے اس کے لہجے پہ بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بالکل مذاق نہیں کر رہی ہوں، ہر ایک بات درست کہہ رہی ہوں، اور اب تو ارباز بھائی بھی آ گئے ہیں، تو میں یہاں نہیں رہوں گی، جلد ہی آپ کی کمپنی کا فلیٹ بھی چھوڑ دوں گی۔ اب خدا نے ان ظالم ملکوں کے دل میں لگتا ہے رحم ڈال دیا ہے، جو انہوں نے ارباز بھائی کو بھیج دیا ہے۔ اس بہانے آپ کی بھی ایک ناکارہ امپلائی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اناب نے اطلاع فراہم کی تھی۔ ملکوں کے ایک بار اس قدر اچھے الفاظ میں ذکر پہ عارف نے تعصب سے سر اٹھایا تھا، مگر اس وقت وہ یہ ہرگز بتانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھی وہی ملک ہے جو اناب کے ذہن میں ایک شفاق خاکہ بنوا چکا ہے۔ دیکھو اناب، تم اس وقت بیمار ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ باقی فضول سوچوں کو جھٹک کے تم آرام کرو، عارف نے اناب سے کہا تھا۔ یہ فضول سوچیں نہیں ہیں عارف سر۔ اناب نے اپنی بات نظر انداز کیے جانے پہ عارف کو گھورا تھا۔ دیکھو، تم اس وقت منفی سوچوں کا شکار ہو رہی ہو، عارف نے اس کا تپا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جو مرضی ہو رہی ہوں، مگر میں مزید کسی کے ترس پہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں اب واضح مجھے اپنی ذات کے لیے ترس و ہمدردی نظر آنے لگ گئی ہے، حالانکہ میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ اس میں سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ہر بری چیز میری طرح ہی آنی ہوتی ہے، ہر بری چیز میری طرف ہی آنی ہوتی ہے، شروع سے ہی ایسا ہوتا آیا ہے، تو اب آپ کیوں خود کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں بھلا؟ اناب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عارف اس الزام پہ چلا اٹھا تھا۔ کیا ترس و ہمدردی کی گردان کیے جا رہی ہو تم؟ میں کیوں ترس کھانے لگا تم پہ؟ تمہاری بیماری نے سیدھا تمہارے ذہن پہ اثر کیا ہے، تو تم چپ چاپ آرام کرو۔ باقی کس نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اس سب کا فیصلہ کرنے کو ہوں میں، عارف نے جھنجھلاتے ہوئے اس بیوقوف کو کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اناب کچھ کہتی، دروازہ کھول کے دیبا اور ہمدان اندر داخل ہوئے تھے۔ عارف کو دیکھ کے دونوں نے سلام کیا تھا۔
دیکھو اناب کون آیا ہے، دیبا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اناب بھی تجسس لیے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جب کوئی خوشبوؤں میں رچا بسا چہرہ پہ مسکراہٹ لیے اور ہاتھوں میں بکے تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ ہیلو پرنسس، داخل ہونے والے نے بلند آواز میں کہا تھا۔ کیسے ہو جاسوس؟ اناب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عارف کو اناب کی خوش اخلاقی پہ جھٹکا سا لگا تھا۔ ہمیشہ کی طرح چارمنگ، فریش اینڈ ہینڈسم، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ اس پرنسس کے لیے۔ آنے والے نے ایک ادا سے اناب کے سامنے جھکتے ہوئے اس کو بکے پیش کیا تھا جو کہ اناب نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ او سوری، مجھے اس پرنسس سے ملنے کی خوشی میں ارد گرد کا دھیان ہی نہیں رہا سر۔ السلام علیکم عارف سر۔ اب وہ خوش شکل نوجوان عارف کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ دیبا اور اناب کا ٹیم ممبر تھا زریان۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ لڑکا تھا۔ اناب سے اس کی اچھی بن گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا۔ وعلیکم السلام، عارف نے کہا تھا۔ اب سب اناب کو گھیرے کھڑے تھے۔ اناب نے پھولوں کو سونگھتے ہوئے خوشبو اندر اتاری تھی۔ زریان، بہت خوبصورت پھول ہیں، سچی بہت شکریہ، اناب کھلکھلائی تھی۔ اور عارف اناب اور زریان کی فرینکنیس دیکھ کے اش کر اٹھا۔ مائی پلیزر پرنسس، اب جلدی سے ٹھیک ہو کے آفس آ جاؤ، تمہارا یہ کریزی فین تمہیں بہت مس کرتا ہے، زریان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عارف کا مزید بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می، عارف کہتا اٹھ کے باہر نکل گیا تھا۔ سر کب آئے تھے؟ حمدان نے اس کے جاتے اناب سے پوچھا تھا۔ ابھی آئے تھے بس، آپ سب لوگ بتائیں ٹھیک ہے نا؟ اور میں کب گھر جاؤں گی؟ مجھے زیادہ وقت اب ارباز بھائی کے ساتھ رہنا ہے، اناب آخر میں نم لہجے میں بولی تھی۔ جی بھائی کی جان، ہم آج شام تک چیک اپ کروا کے گھر جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ اور بھائی اپنی گڑیا کے ساتھ ہی اب سارا وقت رہیں گے۔ اندر داخل ہوتا ارباز اس کی بات سن چکا تھا تو پیار سے بولا تھا۔ اب سارے چھیڑ چھاڑ میں لگ گئے تھے۔ عارف آفس آیا تو غصے سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا۔ لارا، کم انٹو مائی آفس۔ عارف آندھی طوفان بنا لارا کو کہتا اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ روم میں اے سی آن تھا مگر اس کو تپ چڑھی ہوئی تھی۔ اپنا کوٹ اتار کے کرسی پر پھینکا تھا اور گلاس میں پانی انڈیل کے پیا تھا۔ ریلیکس عارف، ایوری تھنگ از اوکے، عارف بڑبڑایا تھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا تھا۔ تبھی ٹیبل پہ تازہ پڑے پھولوں پہ نظر پڑی تھی جو واس میں سجائے ہوئے تھے تو آنکھوں میں جیسے مرچیاں بھر گئی تھی۔ زریان، بہت خوبصورت پھول ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل بولا گیا جملہ عارف کو یاد آیا تھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ خوبصورت؟ اوقاف سے آئے تھے کیا وہ پھول؟ یا وہ جھاڑیوں سے جان مشکل میں ڈال کے کالے گلاب لے آیا تھا؟ تعریفوں سے منہ ہی نہیں تھک رہا تھا۔ حد ہے، عارف قدرے اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا تو اندر آتی لارا، جس کو اردو کا ایک لفظ نہ آتا تھا، اپنے باس کو اکیلا بولتے دیکھ کے چونکی تھی۔ یس سر، لارا نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ مجھ سے تو سیدھے منہ اس نے کبھی بات نہیں کی مگر آج تو دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ پھولوں سمیت پھول لانے والے کو اٹھا کے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے نیچے پھینک دوں۔ عارف لارا کے بولنے پہ بھی نہیں چوکا تھا۔ اپنی کیفیت کے زیر اثر وہ پھر بولا تھا۔ واٹ سر، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ لارا کو ایک لفظ نہ سمجھ آ رہا تھا۔ اس کی جان الگ مشکل میں آ گئی تھی تو پھر وہ عارف کو بولی تھی۔ یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، آخر کون سے اس دنیا کے انوکھے پھول تھے، یا لانے والا سر کے بل چل کے آیا تھا جو شکریہ سے شکریہ کی گردان سے زبان نہیں تھک رہی تھی اس کی۔ عارف اب زور سے لارا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عارف سر، آر یو اوکے؟ واٹ آر یو سیئنگ؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ ایون اے ورڈ۔ اب کہ لارا کی آواز میں تشویش تھی تو عارف بھی ہوش میں آیا۔ اوہ لارا، نتھنگ، آئی ایم آل رائٹ، ڈونٹ وری، عارف نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور لارا آج کی اہم میٹنگز اور اپڈیٹس عارف کو بتانے لگ گئی تھی۔ عارف بھی اب باقی سوچوں کو جھٹکتا کام کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ بی جان کیسی ہے اب رباب بیٹی؟ اور مشتبہ کیسا ہے؟ گلریز ملک کی آواز فون سے ابھری تھی۔ ہاں شکر اس پاک ذات کا، مگر
تم لوگ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ حال چال پوچھنے ہی آ جاؤ، بیجان نے کہتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ بس بیجان کیا بتائیں، زمینوں کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اسی لیے نہیں آ سکے۔ گلریز ملک بولا تھا۔ بس یہ تو بہانے ہوتے ہیں سب، ورنہ اپنوں کے لیے تو انسان وقت نکال ہی لیتا ہے۔ خیر بتاؤ کیسے فون کرنا ہوا؟ بی جان کی آواز میں ابھی بھی شکوہ نمایاں تھا۔ وہ دراصل میں کافی عرصے سے آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بات کروں۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ گلریز ملک نے تمہید باندھی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ بی جان بھی اب فکر سے بولی تھی۔ وہ دراصل بی جان شہروز کو اپنی کلاس فیلو پسند ہے تو وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی زبان پہ قائم نہیں رہ سکا۔ میں تو رباب بیٹی گلریز ملک سے اصل بات بتائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ گلریز تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تو شروع سے طے تھی نا؟ بی جان کا دل ہولا تھا اس بات پہ۔ مجھے پتا ہے کہ میں شروع سے ہی شہروز کے لیے رباب کا ہاتھ مانگ چکا ہوں، مگر اب یہ ناممکن ہے کیونکہ نہ تو شہروز یہ چاہتا ہے اور میرے خیال میں بھی اس کا یہ فیصلہ درست ہے۔ اگلے ہفتے اس کا نکاح ہے اس کی کلاس فیلو کے ساتھ۔ گلریز ملک نے بم چھوڑا تھا۔ گلریز اتنے شفاق مت بنو تمہیں پتا ہے یہ کتنا مشکل ہے بیٹی کے ماں باپ کے لیے۔ ہم تو رباب کی طرف سے بے فکر بیٹھے تھے، مگر بی جان کے لہجے میں دکھ تھا۔ تو یہ بات بیٹی والوں کو دشمنیوں سے پہلے سوچنی چاہیے نا۔ میں اور میرا بیٹا مشتبہ کی بڑھتی ہوئی دشمنی دیکھ کے پیچھے ہٹے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میرے بیٹے کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اصل بات زبان پہ اب آئی تھی۔ کچھ خدا کا خوف کر لو گلریز، یہ دشمنی اس نے کیوں مول لی ہے؟ یہ تم لوگوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ وہ اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کر رہا، بجائے اس کے کہ تم لوگ اس مشکل گھڑی میں اس کا سہارا بنو، تم لوگ اس کو یوں تنہا چھوڑ رہے ہو۔ بی جان نے نم لہجے میں کہا تھا۔ بی جان آپ یوں بات کا بتانگڑم مت بنائیں۔ ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر چنے۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی اولاد کا رشتہ کسی ایسی جگہ نہیں کرنا جہاں مجھے 24 گھنٹے اس کی جان کا دھچکا لگا رہے۔ گلریز ملک نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیسے اپنے تھے، مشکل وقت میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے کی بجائے راستے الگ کرنے پہ لگے ہوئے تھے۔ دنیا میں رشتوں کو نبھانے اور پرکھنے کی پیمانے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ فیصلہ تو تم اب لے چکے ہو، تو میرے خیال میں اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا تمہاری اولاد کے نصیب اچھے کرے اور ہماری اولاد کے بھی، مگر ایک بات یاد رکھنا گلریز ملک، موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جہاں مرضی چھپ جاؤ موت کا فرشتہ ڈھونڈ لاتا ہے۔ اگر زندگی لکھی ہوئی ہے نا تو تلواروں کے سائے تلے سے بھی انسان غازی پن کے نکل آتا ہے، اور اگر موت کا دن آن پہنچے نا تو گھر پہ بھی فرشتہ آن دبوچ لے گا۔ خدا حافظ۔ بی جان نے کہتے ہوئے فون رکھا تھا اور بلک بلک کے رو پڑی تھی۔ ان کی پھولوں جیسی پوتی کو ٹھکرایا تھا، اور جس وجہ سے ٹھکرایا تھا وہ اور رلانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ بی جان کو ایک دم اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ہاتھ دل پہ رکھا تھا تو ان کو کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ وہ کھانستے کھانستے نڈال ہوتی کرسی سے نیچے لڑک گئی تھی۔ اس بزرگ وجود میں اب اتنی جان نہ تھی کہ وہ اٹھ پاتی۔ کچھ تھوڑی دیر پہلے والے الفاظ ان کو اپنی سماعت میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے، تو وہ کوشش کے باوجود بھی اٹھ نہ پائی تھی تو نڈال ہوتی وہیں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ بی جان کو یوں بے سدھ پڑے دیکھ اندر آتی شہرش چیخ اٹھی تھی۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ رباب کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ آئی سی یو کے کوریڈور میں رباب، بلقیس بیگم، شہرش اور مجتبیٰ صاحب رباب کو سنبھالتے ہلکان ہو رہے تھے، مگر وہ بی جان کے بے حد قریب تھی، اس کو ایک پل کو چین نہ آ رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے جب بی جان کے ہاتھ گرا ہوا موبائل دیکھا تو اٹھا کے گلریز صاحب کا ریسیوڈ کال میں سے نمبر ملایا تھا دھڑکتے دل کے ساتھ کہ پتہ نہیں کوئی انہونی گلریز بھائی کے ساتھ نہ ہو گئی ہو، جو یوں بی جان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ مگر جب گلریز بھائی کی زبان سے رشتے سے انکار سنا تو وہ سن رہ گئی تھی۔ یوں بی جان کے بیمار پڑنے کی وجہ سامنے آئی تھی۔ بابا دیکھ لے
کیا ہو گیا ہے میری بی جان کو؟ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ رباب سراپا التجا تھی۔ بابا کچھ کریں، اگر بی جان کو کچھ ہو گیا تو آپ ڈاکٹر سے بات کریں، بی جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ روتے بلکتے کہتی ان سب کو بھی رلا رہی تھی۔ میرے بچے کچھ نہیں ہوگا تمہارے پارٹنر کو، تم بس دعا کرو میری جان، شہرش بیگم نے روتی رباب کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ بابا دیکھ لیں، آپ کی اس نیکی کی جنگ میں کون کون لپیٹ میں آ رہا ہے، پہلے احتشام اور حشام، پھر وہ معصوم علی، اور اب میرا رشتہ ختم ہونا، اور بی جان آپ کو خدا کا واسطہ ہے ختم کر دیں یہ سب۔ رباب تکلیف میں لحاظ کو بالائے طاق رکھ کے باپ سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ دیکھیں جا کے، آپ کی وجہ سے میری بی جان آج یوں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ بابا آپ اتنی شفاق کیوں بن رہے ہیں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے، رباب چیخی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی، کسی کی بلند ہوتی آواز نے اس کی اونچی ہوتی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ شٹ اپ رباب، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کس لہجے میں آپ انکل سے بات کر رہی ہیں؟ ارتضیٰ کی درشت آواز رباب کو سنائی دی تھی، جو سر پر کھڑا سرخ آنکھ لیے رباب کو گھور رہا تھا۔ ساتھ فہمیدہ بیگم بھی تھی۔ نہیں ہے تمیز مجھے، جو مجھ پہ بیت رہی ہے، اگر آپ پہ بیتے تو آپ مجھ سے زیادہ بد لحاظ ہو چکے ہوتے۔ آپ کو آخر پتہ ہی کیا ہے جو یوں میرے چیخنے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے؟ رباب اب مرتجا کی طرف مڑتی چیخی تھی۔ وہ واقعی ہی اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ آپ کو کیسے پتا ہوگا بھلا؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ پتا ہے، 2 سال پہلے میں نے اپنے 2 جوان بھائی کھوئے ہیں، میرے شہزادوں جیسے بھائی، جن کے زخم میرے دل پہ یوں ہی تازہ ہیں۔ پھر مجھ پہ اور بابا پہ حملہ ہونا، اور اب پتا ہے کیا ہوا ہے؟ میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے، مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ رباب مشتبہ ملک از ریجیکٹڈ۔ مجھے اس چیز کا ذرا بھی غم نہیں، مگر جو اس غم سے نڈھال ہستی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے نا، ان کا غم مجھے سانس نہیں لینے دے رہا۔ رباب گالوں پہ بہتے آنسو صاف کرتے بول رہی تھی۔ ارتضیٰ نے رباب کا یہ روپ پہلے کب دیکھا تھا؟ وہ تو موج مستی میں گم رہنے والی لڑکی تھی، اسے بھی درد ہوتا ہے ارتضیٰ کو آج پتہ لگا تھا۔ اس کی آنکھ اشک برسا رہی تھی۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بدتمیز ہوں، مگر واقعی ہی مجھے لگتا ہے کہ میں کسی قابل ہوں ہی نہیں۔ اگر کسی قابل ہوتی، یا میری اپنی کوئی اہمیت یا پہچان ہوتی، تو یوں میری ذات کو بے مول نہ کیا جاتا۔ صرف مجھے اس لیے مسترد کیا گیا ہے کہ میں مشتبہ ملک کی بیٹی تھی۔ یہاں لوگوں کے معیار دیکھ لیں، بیٹی کے ماں باپ کا اسٹیٹس دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں، لڑکی کی خود کی ذات تو صفر ہوتی ہے۔ پھر رباب شکوہ کے نہ تھی، اس کو ہر غم آج پھر ڈس رہا تھا۔ بس کرو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فہمیدہ بیگم نے آگے بڑھ کے رباب کو ساتھ لگایا تھا۔ ارتضیٰ ایک ٹک اس کو گھور رہا تھا۔ مشتبہ ملک خود دکھ سے نڈھال تھے، شہرش اور بلقیس بیگم بھی رو رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلا تھا اور ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیسی ہیں اب پیشنٹ؟ ارتضیٰ آگے بڑھا تھا اور پوچھا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مریضہ کی حالت خطرے میں ہے، ابھی کچھ ان کی عمر کا تقاضا بھی ہے، آپ لوگ دعا کریں بس۔ ڈاکٹر ارتضیٰ کے کاندھا تھپ تھپا کے آگے بڑھ گیا تھا تو یہ سن کے مشتبہ صاحب ڈھہ سے گئے تھے اور رباب کے رونے کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ انکل آپ حوصلہ کریں، کچھ نہیں ہوگا بی جان کو، ارتضیٰ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی نظر وویلا کرتی رباب پہ پڑی تو اشتعال کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ماما آپ ادھر رکیں، میں رباب کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں، مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو ان کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے، ارتضیٰ نے بظاہر پرسکون لہجے میں فہمیدہ کو کہا تھا، جو عورتوں کو دلاسا دینے میں لگی تھی۔ ہاں بیٹا، چھوڑ آؤ اس کملی کو، رو رو کے برا حال کر لیا ہے، شہرش بیگم آنکھ صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ ارتضیٰ سر ہلاتا ان سب کو تسلی دیتا آگے بڑھا تھا۔ چلے میرے ساتھ، ارتضیٰ نے رباب سے کہا تھا جو رونے میں مشغول تھی۔ رباب نے سر اٹھا کے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کہاں؟ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی۔ رباب باغی ہوئی۔ میں تو بھول گیا تھا کہ عزت اور شرافت کی زبان آپ کو سمجھ کب آتی ہے، ارتضیٰ نے کہتے ساتھ ہی سختی سے اس کا بازو دبوچا اور لے کے تیزی سے باہر نکل آیا۔ رباب بلبلا اٹھی تھی، اس نے مزاحمت کی مگر مقابل کی گرفت سکی۔ ارتضیٰ نے گاڑی میں پٹک کے ہی اس کا بازو چھوڑا تھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟
اتنے سخت دل کیوں ہیں آپ؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ رباب نے روتے ہوئے ارتضیٰ کو کہا تھا، جو گاڑی اسٹارٹ کر کے مین روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ رباب چپ چاپ بیٹھی رہو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ کڈنیپ کر کے نہیں لے جا رہا، اور نہ ہی مجھے تمہاری رفاقت کی کوئی چاہ ہے، تو چپ چاپ بیٹھی رہو، ارتضیٰ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ تو اس کے لہجے کی سختی دیکھ کے رباب لب بھیج گئی تھی۔ 10-15 منٹ کے ڈرائیونگ کے بعد ایک خوبصورت گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ ارتضیٰ اپنی سائیڈ والا دروازہ کھول کے نکلا تھا اور رباب کی طرف آیا۔ اب باہر آ جائیں یا یہ کام بھی میں ہی انجام دوں، ارتضیٰ سلک کے بولا تھا۔ رباب کی آنکھ اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی۔ ارتضیٰ کا طنز سن کے وہ اور دل برداشتہ ہوئی، ایک شکوہ کے نہ نظر اس پر ڈالتی باہر نکل آئی تھی۔ چلیں، ارتضیٰ نے اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت راہداری سے گزر کے ارتضیٰ کی ہمراہی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک پیارا سا مگر چھوٹا سا گارڈن تھا جہاں خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ پھر لکڑی کے خوبصورت مین ڈور کو عبور کر کے وہ ایک شاندار لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ نفاست سے ہر چیز سجی پڑی تھی، خوبصورت پردے لگے ہوئے تھے، پردوں کے ہم رنگ صوفے، سمجھو سب کچھ بہت اچھا ہے نا۔ بیٹھیں آپ، ارتضیٰ اس کو صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، مگر رباب منمنائی تھی۔ ارتضیٰ اس کو سخت نظروں سے گھورتا آگے بڑھ گیا تھا۔ رباب کے ذہن میں سوال سر اٹھا رہے تھے کہ یہ کہاں آئی ہے، وہ کس کا گھر ہے، ارتضیٰ اس کو کیوں لایا ہے یہاں۔ وہ مجبورہ بیٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگ گئی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا مسلسل رونے کی وجہ سے۔ سامنے ہی 2 کمرے تھے، ایک طرف کچن بنا ہوا تھا اور بائیں جانب ایک کمرہ اور تھا جو شاید ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے سے سیڑھیاں اوپر والی منزل کو جا رہی تھی جہاں کمرے بنے ہوئے تھے۔ گھر چھوٹا تھا مگر اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جب 5 منٹ بعد ایک ڈیسنٹ سی لڑکی اس کو اپنی جانب آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پہ ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، گندمی رنگت تھی، نقش نقوش تیکھے تھے، وائٹ کلر کے دوپٹے سے سر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو رباب؟ اس نے پاس آ کے محبت سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور سر مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ پلیز، آپ مجھے اچھی لگ رہی ہیں، آپ میری مدد کریں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میری بی جان وہاں پہ، آپ مجھے۔ رباب مقابل کا نرم رویہ دیکھ کے التجا کرنے لگی تھی۔ ارے رباب، رو مت پلیز، میں تحریم ہوں، حفظہ اور ارتضیٰ کی بڑی بہن، فہمیدہ آنٹی کی بیٹی ہوں۔ ڈرو مت، تم یہاں بالکل محفوظ ہو جان۔ ارتضیٰ نے مجھے بی جان کے بارے میں بتایا ہے، بہت دکھ ہوا سن کے، مگر تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم۔ تحریم نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے گال صاف کرتے نرم لہجے میں کہا تھا، مگر مجھے جانا ہے اگر وہ۔ رباب نے کہا، رباب میری جان، ضد مت کرو، تمہارے رونے سے سب وہاں پہ پریشان ہو رہے تھے، وہ لوگ تو پہلے ہی پریشان ہیں، اسی لیے بھائی تمہیں یہاں لائے ہیں۔ وہ ابھی ہاسپٹل جائیں گے، تم اتنی دیر ریسٹ کر لو، پھر انشاءاللہ شام کو جب بی جان کو ہوش آئے گا نا، میں اپنی بہن کو خود لے کے جاؤں گی۔ تحریم نے اس کو بہلایا تھا، مگر مجھے ابھی جانا ہے۔ رباب ضدی ہوئی۔ رباب تو اچھی لڑکی ہے نا، تو ضد کیوں کر رہی ہو؟ تحریم نے اس کو پچکارا تھا۔ اس وقت وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی جو اپنی کسی پیاری چیز کے چھن جانے سے خوف زدہ تھی۔ نہیں ہوں، وہ مجھے بدتمیز اور ضدی کہتے ہیں، رباب منمنائی۔ وہ جو کوئی بھی ہے نا، خود ہی بدتمیز اور ضدی ہوگا۔ رباب تو بہت اچھی ہے، تحریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے، آپ ان کو بدتمیز اور ضدی نہیں کہہ سکتی، وہ بہت غصہ کریں گے، یوں آنکھیں بڑی بڑی کر کے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ رباب اس لمحے سب کچھ بھلائے آنکھیں بڑی کرتی بولی تھی تو تحریم کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا، آخر کون وہ بے رحم انسان ہے جو یوں ہمارے رباب کو بڑی بڑی آنکھیں نکال کے ڈراتا ہے؟ تحریم اس کو باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ارے، جو ابھی ابھی آنکھوں میں خون لیے اندر گئے ہیں نا، وہی۔ اس پتھر سے مجھے سر پھوڑنا پڑ رہا ہے۔ رباب بھی تیزی سے بولی۔ یو مین ارتضیٰ؟ تحریم نے حیرانی سے استفسار کیا تھا۔ جی، وہی جلاد ٹائپ وہ، رباب نے روانی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، اس کی نظر تحریم پہ پڑی جو ہنسی ضبط کرتے اس کو دیکھ رہی تھی، تو رباب نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ سوری، رباب منمنائی۔ اٹس اوکے، تم بہت پیاری ہو رباب، حفظہ اور ماما تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں۔
مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا تو آج پورا ہو گیا۔ تحریم نے سچے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ شکریہ، آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ آپ پکا مجھے لے کے جائیں گی نا؟ رباب نے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں میری جان، تحریم نے کہا تھا۔ ارتضیٰ غصے میں کمرے میں داخل ہوا تھا، صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا اور خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ کمرے میں اس وقت اندھیرا تھا، صرف پردوں سے آنے والی روشنی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے تھے، وہ خود پہ قابو پا چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ اٹھا اور الماری کے سب سے نیچے دراز سے ایک باکس نکال کے وہ بیڈ پہ آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ ڈبہ کھولا، ماضی کی یادیں تتلیوں اور جگنیوں کی مانند اس کے ارد گرد ٹمٹمانے لگ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ڈبے میں سے وہ تصویر نکال کے سامنے کی تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس سے وہ آج تک منہ موڑتا آیا تھا، چاہ کے بھی اس بات کو ماننے سے ہچکچا رہا تھا، مگر یوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور الجھتے جاتے ہیں۔ اتنے برسوں بعد بھی کچھ نہیں بدلا، نہ وہ اور نہ ہی میں، ارتضیٰ بڑبڑایا تھا۔ سین چینج۔ ارباز اور حمدان عارف کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سر، پولیس تب تک فرحان مرزا کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی جب تک ان کو کوئی ثبوت نہیں مل جاتا، کیونکہ اس بار اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ اب اس بات کا صرف آپ کو اور ہمیں پکا یقین ہے کہ عناب پر حملہ اسی نے ہی کروایا ہے، حماد نے کہا تھا۔ مگر کب تک ہم یوں چپ رہیں گے؟ اس بار تو اس نے یہ کام خود منظر سے غائب ہونے کے بعد کروایا ہے تاکہ اس پہ کوئی شک نہ کر پائے، ارباز بولا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے، اس کی نیو یارک کی ساری ایکٹیویٹیز کی ڈیٹیل مجھے معلوم ہے، جہاں آج کل وہ پایا جا رہا ہے۔ ارباز، میں چپ نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا ہوں، عارف نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ارباز اور حمدان اندازہ نہ کر پائے تھے، مگر سر، میں نہیں چاہتا آگے چل کے عناب کے لیے کوئی مشکل ہو، اس کو کچھ برا فیس کرنا پڑے۔ وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہے اور اب یہ سب۔ ارباز کی اصلی پریشانی اس کی زبان پہ آئی تھی۔ فکر نہ کرو، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عناب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کب ڈسچارج ہو رہی ہے وہ؟ عارف نے ارباز سے پوچھا تھا۔ آج شام تک، ارباز نے اسے آگاہ کیا تھا۔ گڈ، تم ابھی واپس نہ جانا ارباز، وہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، اب زیادہ وقت تم عناب کے ساتھ رہو، عارف نے کہا تھا۔ جی، میرا بھی یہی ارادہ ہے، بس آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ابھی عناب کو یہ پتہ نہ لگے کہ آپ ہی گاؤں والے ملک ہیں۔ وہ ملکوں کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھتی، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ تلخ ہو، ارباز نے کہا تھا، جبکہ عارف تلملا کے رہ گیا تھا۔ واقف ہوں اچھی طرح میں، خیر تم فکر مت کرو، کافی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، عارف نے کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ شام کو جب عناب کو ڈسچارج کیا گیا تو عارف بھی ہاسپٹل آن پہنچا تھا۔ دیبا کمرے سے ضروری سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ عناب ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، ماتھے پہ اور بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو عناب؟ عارف نے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، عناب نے کہتے سر جھکا لیا تھا۔ ہو گئی پیکنگ ساری؟ عارف نے استفسار کیا تھا۔ جی ہو گیا سب، دیبا نے جواب دیا تھا۔ تبھی ارباز اندر داخل ہوا تھا۔ چلیں، ارباز بولا تھا۔ لسن ارباز، تم اور عناب فلیٹ میں نہیں جاؤ گے بلکہ میرے گھر ہی رکو گے، ساتھ دیبا بھی وہیں رہے گی، کیونکہ جب تم چلے جاؤ گے تو عناب کمفرٹیبل رہے۔ یہ سب سیکیورٹی کی وجہ سے کرنا ضروری ہے۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ عارف نے اپنی بات کہتے ہوئے ارباز سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا، بلکہ اطمینان رہے گا کہ یہ دونوں محفوظ جگہ پہ ہیں، ارباز نے کہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا، ہم ٹھیک ہیں وہاں، عناب منمنائی۔ ارباز کے سیل بجا تو وہ باہر نکل گیا۔ عناب، آخر وہاں رہنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ عارف نے تیکھے جتنوں سے اس سے پوچھا تھا۔ میں یہ چیزیں رکھ کے آتی ہوں، دیبا کہتے باہر نکل گئی تھی۔ کیا آپ مجھ پہ شک؟ عارف دکھ سے بولا تھا۔ نہیں نہیں، شک والی بات ہرگز بھی نہیں ہے، عناب نے اس کو ٹوکا تھا۔ دیکھو عناب، یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے کیا جا رہا ہے، پہلے ہی تمہاری اس رات والی حرکت پہ مجھے بے حد غصہ ہے، عارف نے کہا تھا۔ میں سوری کر چکی ہوں، عناب منمنائی۔ کب کیا سوری؟ خواب میں کیا ہوگا؟ عارف ششدر سا رہ گیا تھا۔ ابھی تو کیا ہے، جب کہا تھا کہ شک ہرگز نہیں کیا آپ پہ میں نے، عناب نے اپنے ہاتھ آپس میں جکڑتے ہوئے صفائی دی تھی۔
سوری ایسے بولتے ہیں آپ کے ہاں؟ عارف نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ نہیں، گاؤں میں تو لوگ سوری نہیں بولتے، مگر میں تو کبھی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، اگر کبھی کسی دوست سے جھگڑا ہوتا تھا تو گلے مل کے گلے شکوے دور کر لیتے تھے۔ عناب نے عارف کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ عارف کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ عناب کو اب سمجھ آئی تو خفت کے مارے سرخ پڑ گئی تھی۔ واؤ، بہت ہی امیزنگ وے ہے یہ تو۔ عارف نے اس کا سرخ چہرہ دلچسپی سے دیکھا تھا۔ وہ ارباز بھائی کدھر رہ گئے ہیں؟ عناب نے بات بدلنی چاہی تھی۔ ادھر ہی ہوگا، تم پھر چل رہی ہو نا میرے گھر؟ مقصد میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں، تمہاری حفاظت۔ عارف نے کہا تھا، دیکھیں میں ارباز بھائی کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی کچھ وقت میں، بس میں ارباز بھائی کو ان معاملوں سے جان چھڑوانے پہ قائل کر لوں، پھر آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ عناب نے اپنی شہد رنگ آنکھوں سے عارف کو دیکھا تھا، جو ملکوں کے اس قدر اچھے الفاظوں میں ذکر پہ پھر جھنجھلا اٹھا تھا۔ تم کو آخر ملکوں سے مسئلہ کیا ہے؟ کبھی تو اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کر لیا کرو، عارف نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو ان کی شفافیت کا نہیں پتا عارف سر، عناب نے کہا تھا۔ اوکے لیو دس ٹاپک، اٹھو چلیں۔ عارف کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ جی؟ عناب نے اس کا خراب ہوتا موڈ ملاحظہ کیا تھا تو حیران ہو گئی تھی۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، بازو کو سہلاتے اٹھی اور بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ عارف اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر پر لیا دوپٹہ آج بال نفاست سے بندھے ہوئے تھے، ہاتھ میں گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی، بالوں کی لٹیں آج ماتھے پہ پڑی تھی۔ عارف کے ماتھے پہ بل تب پڑے جب وہ بیڈ پہ پڑے مرجھائے بوکے کو اٹھانے کو جھکی تھی۔ سٹاپ! عارف ناگواری سے چیخا تھا۔ عناب اچھل پڑی اور حیرانی سے عارف کو دیکھا تھا۔ یہ یقیناً زریان کا دیا گیا بوکے تھا، جو اپنا رنگ روپ بھی کھو چکا تھا۔ چلو عناب، دیر ہو رہی ہے۔ عارف نے پاس جا کے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چلیں، مگر یہ زریان کا بوکے تو اٹھا لوں۔ عناب نے بوکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ اب اس کا کیا کرنا ہے بھلا؟ فریم کروا کے روم میں رکھنا ہے یا میوزیم میں رکھوانا ہے؟ عارف نے طنزیہ کہا تھا۔ اس کو کتنا برا لگے گا اگر میں اس کو یہاں چھوڑ گئی؟ آخر اتنے خلوص سے لایا تھا وہ، عناب نے معصومانہ لہجے میں کہا تھا، تاکہ عارف اور جھنجھلا اٹھا تھا۔ آخر کون سے ایسے انوکھے پھول جڑے تھے اس میں؟ آسمان سے گرے تھے یہ پھول؟ بوکے اس بوکے کی رٹ سے میں عاجز آ گیا ہوں، عارف نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ عناب ہونک سی کھڑی اس کی بحث کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ تبھی صفائی کرنے والا عملہ اندر آیا تھا اور اپنا مدعا بیان کیا کہ روم خالی کریں تاکہ صفائی کی جائے۔ یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ایک مریض کے سرہانے یہ مرجھائے بوکے پڑا تھا۔ اتنے لاپرواہ آپ لوگ ہیں۔ اگر کسی کو الرجی ہو جاتی۔ عارف اب آنے والے ملازم پہ برسا تھا اور بوکے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ عناب دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے بولی تھی۔ کیا کیا؟ کھس کم جہاں پاک، عارف نے ہاتھ جھاڑنے والے انداز میں آخری جملہ آہستہ کہا تھا۔ چلو ملکائے عرب۔ عارف کا لہجہ اب پہلے سے حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ عناب کو غصہ آ رہا تھا۔ چلو بھی اب۔ عارف تو اس کی کسی بات پہ کان دھرنے کے موڈ میں ہی نہ تھا۔ رات تک سارا سامان فلیٹ سے عارف کے گھر سے منسلک انیکسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی عناب کی ضد تھی کہ اس کو انیکسی میں ہی رہنا ہے۔ ارباز اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہا تھا جب دروازے پہ کوئی آیا تھا۔ عناب اٹھی اور دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ملازم کھڑا تھا، ہاتھ میں خوبصورت سے پھولوں کی ٹوکری پکڑی ہوئی تھی، جس میں وائٹ اور لائٹ پنک کلر کے فریش فلاورز تھے۔ ساتھ ایک گیٹ ویل سون کا وشنگ کارڈ بھی تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ عناب نے پوچھا تھا۔ یہ عارف سر نے۔ عربی زبان میں گفتگو ہوئی۔ عناب کو اب تھوڑی بہت عربی کی سمجھ آتی جا رہی تھی۔ تھینکس، عناب نے کہا تھا۔ پہلے ہی عناب عارف کی ہاسپٹل والی حرکت کی وجہ سے غصے میں تھی اور اب جھنجھلا اٹھی تھی۔ اب یہ بھیج کے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں برا نہیں مانوں گی۔ کتنا روڈ تھا نا ان کا رویہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں۔ اور تو اور زریان کے پیار سے لائے گئے پھول بھی ڈسٹ بن میں پھینک آئے۔ عناب روحانسی ہوئی۔ کیسی ہو اب؟ ابھی عناب اندر آ کے ہی بیٹھی تھی جب دیبا آفس سے لوٹی۔
हाँ मैं ठीक हूँ। अब पानी लाऊं? थक गई हो लगता है आज बहुत। इनाब ने थकी थकी दीबा से इस्तफसार किया था। उफ लड़की, ठीक हूं मैं। इतनी सी बात पे परेशान ना हो जाया करो। इधर बैठी क्या कर रही हो? जाके कमरे में रेस्ट करती। कुछ खाया भी है कि नहीं? दीबा ने हंसते हुए पूछा था। इनाब ने नफी में सर हिलाया। क्या? क्या करूं मैं तुम्हारा? अच्छा मैं लाती हूँ खाना। वाह ये फूल कितने प्यारे हैं, किसने भेजे? दीबा ने उठते हुए पूछा था। ये वो आरिफ सर ने। अनाब ने सामने टेबल पे पड़े फूलों पे नजर डालते हुए कहा था। अरे वाह, अच्छा तुम बैठो, मैं फ्रेश होके खाना गर्म करके लाती हूँ। दीपा कहती आगे बढ़ गई थी और अनाब टिक के बैठने वालों में से न थी। वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। जब आरिफ अनेक्सी में दाखिल हुआ तो वहां खामोशी थी, कोई भी मौजूद न था। वो आगे बढ़ा तो नजर टेबल के साइड पे पड़े बुके पे पड़ी। विशिंग कार्ड नीचे कारपेट पे पड़ा हुआ था और बुके भी टेबल के कोने पे पड़ा था, जैसे अब गिरा कि तब गिरा। आरिफ की भुएं गुस्से से तन गई थी। इतने प्यार से उसने ये बुके भेजा था ताकि जरियान के बुके का मलाल कम हो सके अनाब को, मगर यहाँ तो उस बुके की हालत पे वो जल उठा था। तभी अनाब किचन से निकली थी, हाथ में ट्रे पकड़ी थी जिसमें 2 प्लेट्स पड़ी थी। एक हाथ से मुश्किल संभालते हुए वो बाहर निकल आ रही थी। अगर यूं ही इसको फेंकना था तो रखती ही ना, भला जहमत करने की क्या जरूरत थी? आरिफ ने आगे बढ़ के वो बुके उठा लिया। मतलब? ओ मतलब कुछ भी नहीं। क्या मतलब हो सकता है मेरा भला? बल्कि मुझे तो ये सॉरी बोलना चाहिए जो मैंने खराब फूल तुम्हें भिजवा दिए थे, मगर डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूंगा। इनफैक्ट जरियान लगारी से पूछ लूंगा कि किस जगह से फूलों का बुके लाए थे। जो मिस अनाब जमशेद को दिलो जान से भा गया था और मेरे फूल सूंघने से ही उनको एलर्जी होने लग गई थी, इसीलिए यूं उनको फेंक दिया गया था। आरिफ भड़क रहा था। एनाब ना समझी से कभी आरिफ को देखती, कभी उसके हाथ में पकड़ा बुके। आरिफ को तो पतंगे लग गए थे। देखें आप क्या कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ, अनाब ने आगे बढ़ के ट्रे टेबल पे रखी थी। नो नीड टू एक्सप्लेन मिस अनाब, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। आरिफ ने दांत पीसते हुए कहा था और कालीन पे पड़ा विशिंग कार्ड उठाया, उसके टुकड़े करके हवा में उछाल दिए थे। अनाब हूक सी खड़ी इस खपती को देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप आरिफ सर? अनाब को आरिफ की जहनी हालत पे शक गुजरा था, मगर वो जवाब देने के मूड में कहा था। आंधी तूफान बना हाथ में पकड़ा बुके दरवाजे के पास पड़ी डस्टबिन में फेंकता एनेक्सी के दरवाजे से निकलता गया था। इनाब को सख्त गुस्सा आया। अजीब इंसान है, जब जो दिल में आएगा वो करेंगे। जब दिल किया बेइज्जती करेंगे, फिर फूल बेच देंगे। अब खुद ही आके बोले और ये हश्र करके चले गए। इनाब ने मिनमिनाते हुए कार्ड के बिखरे टुकड़े चुने और बुके उठा के अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो तो आज तक किसी की नफरत को ना ठुकरा पाई थी, ये तो फिर किसी का खुलूस था। इसको कैसे ठुकरा सकती थी वो भला? मगर आरिफ का गुस्सा उसको सोचने समझने की सलाहियतें खत्म कर रहा था। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।